باقرہ ماجدی مجھے پورے ماسٹر جتنے لوگ ہیں یہ مجھے ذرا نکال کے دکھائے ایسا مصرع. نہیں ہے یار, ان کو نہیں تو تمہیں بھی نہیں. خبردار ٹیم کے اہم رکن اور آفتاب اقبال کے دیرینہ دوست عابد فاروق المعروف پروفیسر باغی دماغی نس پھٹنے کے باعث انتقال کر گئے. عابد فاروق پچھلے کچھ دنوں سے برین ہیمریج کے باعث انتہائی نگہداشت میں زیر علاج تھے, تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے اور دوران علاج چل بسے. 11 دسمبر کو سوشل میڈیا پر جاری پوسٹ میں ان کے اہل خانہ کی جانب سے مرحوم کے سب دوستوں اور چاہنے والوں سے دعاؤں کی درخواست کی گئی تھی. جہان فانی سے کوچ کر جانے والے عابد فاروق کا آخری وقت کن تکلیفوں میں گزرا, کون ان کی عیادت کے لیے اسپتال آیا, یہ سب کچھ جانیے آج کی اس ویڈیو میں. باقرہ ماچس کی ہیں 2 تیلیاں, ایک مٹھی فاسفورس آسماں چل, یعنی ان کا مخاطب یہ غلط. 11 دسمبر کو سوشل میڈیا پہ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ پروفیسر باغی برین ہیمریج ہونے کے باعث جنرل اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں. ان کی تصاویر ہسپتال سے شیئر کی گئی جس میں وہ بستر پر بے ہوشی کی حالت میں موجود تھے اور ان کا علاج جاری تھا. یہ خبر پھیلتے ہی ادبی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. ان کے دوست احباب کی جانب سے گروپس میں پوسٹ کر کے ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعاؤں کی اپیل کی گئی. پروفیسر باغی کے اہل خانہ کی جانب سے بھی جذباتی پوسٹ کی گئی جس میں انہوں نے پروفیسر باغی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ان کے لیے دعاؤں کی اپیل کی. جب پروفیسر باغی کا جنرل اسپتال میں علاج ہو رہا تھا تو ان کی عیادت کے لیے ان کے قریبی دوست اور رشتہ دار باقاعدگی سے عیادت کے لیے آتے. اس موقع پر پروفیسر باغی بے ہوشی سے نڈھال نظر آتے جنہیں اپنے ارد گرد کے ماحول سے کوئی سروکار نہیں تھا. پروفیسر باغی بلا شبہ ادب کی دنیا کا بہت بڑا نام تھے, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ادب کی خدمت کرنے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا, اور ایسا ہی کچھ پروفیسر باغی کے ساتھ بھی ہوا. وہ تشویشناک حالت میں اسپتال داخل رہے, لیکن کوئی بھی حکومتی شخصیت ان کی عیادت کے لیے اسپتال نہیں پہنچی اور نہ ہی کسی نے فون کر کے ان کی خیریت پوچھنا گوارا کیا. پروفیسر باغی چونکہ طویل عرصے سے تدریس کا کام کر رہے تھے اور آفتاب اقبال کے پروگرام میں بھی دکھائی دیتے تھے, چنانچہ انہیں پیسے کی کسی طور کمی نہ تھی. ان کے گھر والے پانی کی طرح علاج پر پیسہ بہاتے چلے گئے. ماہر ترین ڈاکٹرز ان کے علاج پہ مامور تھے, لیکن پروفیسر باغی کی حالت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑتی جا رہی تھی. ہر گزرتا دن پروفیسر باغی کو موت کے قریب لا رہا تھا. وہ مسلسل بے ہوشی کے عالم میں تھے, جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا, کیونکہ ان کا ہوش میں آنا بہت ضروری تھا, تبھی وہ صحت مند زندگی کی طرف واپس آ سکتے تھے. اس ضمن میں ڈاکٹرز کی جانب سے بھرپور کوشش کی گئی, لیکن اللہ کی رضا کے سامنے تمام تر کوششیں اور تدبیریں ناکام ہوئیں, اور آج پروفیسر باغی اسپتال میں دوران علاج جان کی بازی ہار گئے. ان کے انتقال پر صحافتی اور فکری طبقات کی جانب سے بھرپور افسوس کا اظہار کیا گیا. آفتاب اقبال کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ سٹارز بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے شو میں کام کرنے والے کامیڈینز آج دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں. حالانکہ وہ اسٹیج پر باقاعدگی سے کام کر رہے تھے, لیکن ان کے پوٹینشیل کو آفتاب اقبال نے ٹی وی کے سامنے ظاہر کیا اور پھر ان سے وہ کام لیے جو شاید انہوں نے کبھی کرنے کا سوچا بھی نہ تھا. سٹار میکنگ کے ماہر آفتاب اقبال نے اپنے پروگرام میں ٹیلنٹڈ لوگوں کو آگے لانے اور انہیں اپنی پہچان بنانے کا بھرپور موقع دیا, جن میں کامیڈینز کی فوج ظفر موج کے ساتھ ساتھ کئی ایسے سنجیدہ لوگ بھی شامل تھے جو علم و ادب میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے. ان کا زبان اور شاعری پر مضبوط جکڑ بند تھا اور وہ معاشرے کے لیے کسی نہ کسی طرح سے کام کر سکتے تھے. لہٰذا ایسے تمام تر قابل اور محنتی لوگوں کو آفتاب اقبال نے اپنی چھتری تلے جمع کیا, جن میں سے ایک پروفیسر عابد فاروق بھی تھے. عابد فاروق کو جاننے والوں کی تعداد انتہائی کم تھی, جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ میڈیا پرسنالٹی نہیں تھے, بلکہ وہ علم و ادب پڑھانے والے استاد تھے, جن کا زیادہ تر وقت درسگاہوں میں لیکچرز دیتے ہوئے گزر جاتا تھا. علمی ذوق ہونے کی وجہ سے ان کے اندر شاعری کا شوق بھی پیدا ہوا, جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا. ان کی اپنے زمانے کے بڑے بڑے دانشوروں اور شاعروں کے ساتھ تعلقات بنانے کا موقع مل گیا, جو ساری زندگی قائم رہا. ہمارے عوام کی علم و ادب سے دوستی نہ ہونے کے برابر ہے, اس لیے عابد فاروق پاکستانیوں کے لیے بالکل نیا چہرہ تھے, جبکہ حقیقت میں وہ ایک طویل عرصے سے پاکستان میں رہتے ہوئے علم و ادب کی بھرپور طریقے سے خدمت پر مامور تھے. وہ معلم ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر, ادیب, کالم نگار, تجزیہ نگار, تاریخ دان, محقق بھی تھے. ان کے بارے میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ وہ چلتی پھرتی لائبریری تھے, جس میں ہر موضوع پر کتاب پڑھنے کو مل سکتی تھی. پروفیسر عابد فاروق کی دوستی اس زمانے میں آفتاب اقبال کے ساتھ بھی ہوئی. چونکہ دونوں کے اندر علم کی پیاس موجود تھی, لہٰذا دونوں نے اس پیاس کو بجھانے کے لیے ایک ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا, اور یوں علم کی پیاس سے ان کا لازوال تعلق قائم ہو گیا. کچھ عرصے بعد آفتاب اقبال نے خبرناک شروع کیا تو ان کے پاس بڑے بڑے کامیڈینز کی ٹیم موجود تھی, لیکن اس پروگرام میں ایک دانشور کی بھی ضرورت تھی جو کریکٹر کے روپ میں بیٹھ کر نہ صرف آفتاب اقبال کے ساتھ شریک گفتگو ہو, بلکہ اپنے خیالات کا بھی بھرپور طریقے سے اظہار کرے. اس زمن میں کئی نام ان کے ذہن میں آئے, لیکن انہوں نے اپنے دوست پروفیسر عابد فاروق کو موضوع سمجھتے ہوئے اپنے پروگرام کا حصہ بنا لیا. اب چونکہ ان کے پروگرام میں ہر کسی کے کریکٹر کا نام تھا, جس وجہ سے وہ پہچانا جاتا تھا, چنانچہ آفتاب اقبال نے پروگرام میں عابد فاروق کا نام پروفیسر باغی رکھ دیا اور اس کریکٹر کے ساتھ پروگرام میں بیٹھنے لگے. اس پروگرام میں پروفیسر باغی علم و ادب
پر اپنے تبصرے پیش کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے علاوہ آفتاب اقبال کے ساتھ ان کے علمی مناظرے بھی خوب سامنے آئے جنہیں دیکھنے والوں نے خوب پسند کیا۔ پروفیسر باغی کو شو میں موجود کامیڈینز خوب جھکتے مارتے جس پر وہ غصے میں آ کر بھرپور جواب دیتے۔ انہیں مسلسل تنگ کرنے کے لیے کامیڈینز ایک کے بعد ایک جگت کرتے۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے کی جانے والی علمی باتیں اور سنائے جانے والے اشعار مذاق کا موضوع بنتے جس پر پروفیسر باغی زچ ہو جاتے۔ اس موقع پر آفتاب اقبال ان کی مدد کے لیے آگے آتے اور کامیڈینز کو چپ کروا دیتے تاکہ وہ مزید باغی کو غصہ نہ دلوا سکیں۔ آفتاب اقبال نے پروفیسر باغی کو اپنے شو کا اہم حصہ بنانے اور انہیں ٹی وی پر مقبول بنانے کے لیے پروگرام کا فارمیٹ اس طرح سے ترتیب دیا تھا کہ علم و ادب پر مبنی سیگمنٹ میں پروفیسر باغی اور آفتاب اقبال ایک دوسرے سے بحث کرتے اور اس بحث کو سننے کے قابل بنانے کے لیے کامیڈینز جگتوں کا تڑکا شامل کر دیتے جس پر پروگرام شرکاء کے ساتھ ساتھ اسکرین پر دیکھنے والوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی۔ بعض پروگرامز میں پروفیسر باغی اس قدر غصے میں آ جاتے کہ ان کی آواز بلند ہو جاتی اور وہ بری طرح جھنجھلانے لگتے جس پر ایک وقت میں محسوس ہوتا کہ وہ اٹھ کر کسی کو ماریں گے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں کبھی غصے میں کسی کو کچھ نہیں کہا اور نہ ہی کسی کے بارے میں نفرت آمیز القابات کہے۔ وہ شو کے فارمیٹ کے حساب سے پرفارم کرتے، تاہم حقیقی زندگی میں وہ بالکل ایسے نہیں تھے جیسے وہ شو میں دکھائی دیتے تھے، کیونکہ ان کا کریکٹر باغی تھا لہٰذا وہ اپنے کریکٹر کے حساب سے پرفارم کرتے۔ ٹی وی شوز میں بہترین کامیڈی کا ٹرینڈ متعارف کروا کر کنگ میکر کہلائے جانے والے آفتاب اقبال نے بلا شبہ ٹی وی کامیڈی کو ایک نیا روپ اور نئی پہچان عطا کی۔ حسب حال سے ٹی وی پر نمودار ہونے والے آفتاب اقبال نے معروف کردار عزیزی سے ایک تاریخ رقم کی جس کے بعد وہ جیو پر منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے خبرناک پروگرام شروع کیا اور کئی نابغہ روزگار کامیڈینز کو اپنی ٹیم میں شامل کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا شو پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھا اور پسند کیا جانے والا شو بن گیا۔ امان اللہ، سخاوت ناز، سلیم البیلا، ہنی البیلا، آغا ماجد اور روبی انم جیسے ہیوی ویٹس کے ساتھ آفتاب اقبال نے انتہائی شاندار اننگز کھیلی اور کچھ عرصے بعد ایکسپریس ٹی وی پر منتقل ہو گئے اور خبردار کے نام سے پروگرام شروع کر دیا اور اس میں پہلے سے زیادہ فنکار اور سیگمنٹ شامل کیے گئے جو بے انتہا مقبول ہوئے۔ آفتاب اقبال نے خبرناک کے بعد خبردار سے جو عروج پایا وہ اسے مستقل طور پر برقرار نہ رکھ سکے۔ کامیابی کے اس سفر کے دوران آفتاب اقبال کو مشکلات کا سامنا رہا۔ ایک کے بعد ایک چینل بدلنے کی وجہ سے انہیں نہ صرف معاشی مشکلات کا سامنا رہا بلکہ ان کی ٹیم کے بڑے بڑے نام انہیں چھوڑ کر جانے لگے، لیکن اس موقع پر پروفیسر باغی نے دوستی کا حق ادا کیا اور اس نازک صورتحال میں ان کا ساتھ دینے کے لیے موجود رہے۔ تاہم کچھ عرصے کے لیے پروفیسر باغی کے آفتاب اقبال کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہے۔ ان کی جانب سے آفتاب اقبال پر سنگین الزامات بھی لگائے گئے جس سے یہ ظاہر تھا کہ وہ دوبارہ ایک پیج پر دکھائی نہیں دیں گے، لیکن جلد ہی پروفیسر باغی دوبارہ سے آفتاب اقبال کے شو میں جلوہ گر ہوئے جس پر لوگوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے آفتاب اقبال سے پوچھا کہ باغی نے ان کے بارے میں ایک طرح طرح کے الزامات لگائے، باتیں کی، لیکن آپ نے انہیں اپنے شو میں رکھ لیا، جس پر آفتاب اقبال نے کہا کہ پروفیسر باغی میرے ملازم نہیں بلکہ میرے دوست، میرے بھائی ہیں، وہ مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ شو میں جب مرضی آئیں جب مرضی جائیں، کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آفتاب اقبال کی جانب سے پروفیسر باغی کے لیے اس قدر عقیدت اور احترام پر مبنی جذبات بلا شبہ دونوں کی دوستی اور تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھے۔ پروفیسر باغی کی وفات سے جہاں فکری اور شاعری طبقے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، وہیں آفتاب اقبال بھی ایک مخلص ترین دوست سے محروم ہو گئے ہیں۔ آفتاب اقبال اپنے شوز میں بھلے ہی پرانی ٹیم کے ساتھ جلوہ گر ہو جائیں لیکن وہ پروفیسر باغی کی کمی کسی طور پوری نہیں کر پائیں گے۔ پروفیسر باغی اپنے نام اور کام کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ آج باغی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا آئے ہیں کو سیلیبریٹ تو کریں تھوڑا کی مطلب ہونے تھے کیک کٹیے، انار چلائیے، کبوتر چھڑیے دے لئی، بس آگے شروع کرو کام نو۔ کبوتر چھڑے کبوتر واپس آئے کہندے سانو یہ تے نہیں چھڈنا۔